أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الطهار. على رسول الله وآله الطهار. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. جاتے جاتے پھر گلے بچوں سے ملنے کے لیے. جاتے جاتے پھر گلے بچوں سے ملنے کے لیے. یہ بندے کفن توڑ کر باہوں کو پھیلاتی ہے ماں. بندے کفن توڑ کر باہوں کو پھیلاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں کب سکون پاتی ہے ماں. جب پریشانی میں ہو بچے جب تڑپ جاتی ہے ماں. جب پریشانی میں ہو بچے جب تڑپ جاتی ہے ماں. ذرا اس روح کے رشتے کے گہرائیاں تو دیکھیے. چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں. چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں. ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو نہ جانے کتنی رات کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں. نہ جانے کتنی رات کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وسيد بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته.
النبی مصطفیٰ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ بطول فاطمہ بنت اقبال حیدر کی روح کو احسان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نعبد وإياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد. پوری دنیا حالت سفر میں ہے اور ابھی ہم سبھی کو ایک عظیم سفر درپیش ہے. وہ سفر ہے مہمانی خدا کا سفر. یہی وہ ایام تھے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنا معروف خطبہ شعبانیہ کے نام سے ارشاد فرمایا اور اس میں واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ تم سب لوگوں کو اللہ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے شہر اللہ میں داخل ہونے کے لیے، اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے. آپ سبھی حضرات مجھ سے بہتر مستحضر ہیں، مجھے زیادہ مزاحم نہیں ہونا ہے. اس مہمانی کے جو آداب ہیں، جو قواعد ہیں، جو قوانین ہیں کہ جن کی رعایت کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جس کی بارگاہ میں وارد ہونا ہے وہ بڑا عظیم ہے، اور جس مہینے میں ہم وارد ہونے جا رہے ہیں وہ بھی بڑا عظیم ہے، جس کے لیے ہم ہر نماز کی تعقیبات میں ماہ مبارک میں پڑھتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ. اس کی فضیلتیں ہیں ماہ رمضان کی جو بیان کی گئی ہیں، اور اس میں پوری اس دعا کے آخر میں پوری جو تعقیبات ہے یہ اس کے آخر میں 2 چیزیں طلب کی گئی ہیں خداوند عالم سے. وَمُنَّ عَلَيَّ بِفَكَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ. خدایا ہم کو جہنم کی آگ سے نجات دے. وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل فرما. یہ وہ سفر ہے کہ جو بھی درپیش ہے. اس کے علاوہ ایک اور سفر ہے جو سبھی لوگوں کو، وہ بھی سبھی لوگوں کو درپیش ہے، وہ ہے اس دنیا سے سفر کر کے آخرت میں جانے کا سفر، جس کے لیے میں نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا. بعض یہودی یہ ادعا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نزدیک مقرب ترین بندے ہیں اور اللہ کے یہاں ہمارا اجر موجود ہے. تو پھر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے. وہ یہاں پر تحدید کی ہے رسول اکرم نے، یہاں پر تشویق نہیں ہے، یہاں پر اس میں تحدید کی گئی ہے کہ اگر ایسا ہے کہ تمہارے اعمال خالص ہیں اللہ کے نزدیک تو پھر تم موت کی تمنا کرو، تاکہ پتہ چل جائے تم کتنے پانی میں اور کتنی بات تمہاری حقیقت کے اوپر مبنی ہے. اس کے ذیل میں ایک روایت ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بس اسی آیت کے اسی حدیث کے بعد انشاءاللہ اگر آخر تک پہنچ پایا تو ختم کروں گا.
حدیث طولانی ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، مختلف کتابوں میں اس کا ذکر ہوا۔ ایک شخص آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ یہاں پر رسول اکرم نے تحدید کی ہے کہ اگر تم یہ جانتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا اجر محفوظ ہے، تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہاں پر وہ شخص آتا ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ تم موت کی تمنا نہ کرو، اس سے ایک سوال کیا کہ تم کو پتہ ہے کہ یہ جو سفر ہے یہ کتنا طولانی سفر ہے، یہ ایک عظیم سفر ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ الموت شیء لا بد منہ، موت ایک ایسی شے ہے کہ جس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ اگر تم مستحکم ترین قلعوں کے اندر بھی چھپ جاؤ گے تو موت تم کو درک کر لے گی، موت تم کو پا لے گی۔ ہر انسان کو، ہر موجود کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ الموت شیء لا بد منہ، یہ ایسی شے ہے کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، کسی کو فرار نہیں ہے۔ وسفر طویل، لیکن ایک بہت طولانی سفر ہے۔ اسی کے بارے میں جب مولا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں، آپ اتنی طولانی مناجات کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے ایک طویل سفر کے اوپر جانا ہے، لیکن زاد راہ کم ہے میرے پاس۔ تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ وسفر طویل، اس کو فرماتے ہیں کہ ینبغی لمن ارادہ ان یرفع 10 ہدایا، اگر کوئی شخص موت کی تمنا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 10 ہدیہ آمادہ کرے۔ جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو اپنے اقربا کے لیے ہدایہ لے کر کے جاتے ہیں، سبھی لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو موت کی تمنا کرنا ہے اور موت کی آرزو، تو 10 ہدیہ آمادہ کرو۔ فقال وما ہی، اس نے کہا کہ وہ ہدایہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہدیۃ لعزرائیل، ایک ہدیہ اسرائیل کے لیے ہے، چونکہ سب سے پہلے موت کے بعد تمہارا اسی سے سامنا ہونا ہے۔ اس کے بعد ہدیۃ للقبر، اس کے بعد قبر میں جانا ہے، ایک ہدیہ قبر کے لیے۔ وہدیۃ لمنکر و نکیر، ایک ہدیہ منکر اور نکیر کے لیے۔ ہدیۃ للمیزان، ایک ہدیہ میزان کے لیے۔ وہدیۃ للصراط، اور ایک ہدیہ صراط کے لیے۔ وہدیۃ لمالک، ایک ہدیہ مالک جو خازن جہنم ہے اس کے لیے۔ ہدیۃ لرضوان، پھر ایک ہدیہ جو فرشتہ جنت کا مامور ہے اس کے لیے۔ پھر ہدیۃ لجبرائیل، ایک ہدیہ جبرائیل کے لیے۔ اس کے بعد ہدیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک ہدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور پھر آخر میں ایک ہدیہ ہدیۃ للہ، ایک ہدیہ اللہ کے لیے۔ اور وہ ہدایہ کیا ہیں؟ ہر ایک کے لیے 3 ہدایہ ہیں، ان میں سے جتنے میں بیان کر سکوں، جتنی میرے اندر استعداد ہے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلے انسان کو اسرائیل کا سامنا کرنا ہے موت کے بعد۔ تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ہدیۃ لاسرائیل فاربع اشیاء، 4 چیزیں اس کے لیے۔ سب سے پہلی شے کیا ہے؟ رضا الخصماء یا خصماء، جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے طلبکار ہیں، ان کی رضا حاصل کرو۔ جب تک جو تمہارے خصماء ہیں، جو تمہارے طلبکار ہیں، ان کو جب تک راضی نہیں کر لو گے، اس وقت تم موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ وہاں پر جا کر کے اگر کسی نے تمہارا دامن پکڑ لیا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس دنیا میں ظاہراً ہم جو اموال ہیں، جو اس طرح کے حقوق ہیں، ان کو بہت ناچیز سمجھتے ہیں،
لیکن ایک عجیب روایت میری نظروں سے گزری کہ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا تو آپ نے جب ان کی آزمائش لی، آزمایا اپنے اصحاب کو، اپنے دوستوں کو، تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو وہ چلا جائے، مجھے کسی قرض دار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم حالت قرض میں چلے جاؤ گے تو پھر تم وہاں جا کر کے کیا کرو گے؟ حالانکہ بہت سی روایتوں میں اس کی بارے میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں کہ خداوند عالم اس کو راضی کر لے گا جو قرض دار ہے، جو اس کا قرض خواہ ہے، طلبکار ہے، لیکن بالآخر انسان کو یہی اس دنیا میں سوچنا چاہیے۔ ایک شخص آتا ہے مولا کائنات کے پاس، وہ کہتا ہے کہ مدینے میں، وہ کہتا ہے یا علی، میں نے کسی شخص کے پاس اپنے 100 دینار رکھوائے تھے لیکن وہ مر گیا، اب اس کے بیٹے موجود، اس کی اولاد موجود ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں۔ گیا ان کے پاس تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کو اس طرح کے کسی قرض کا پتہ نہیں ہے اور میں اس وقت بہت پریشان ہوں، مجھے اس پیسے کی بہت ضرورت ہے۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کے تم کو ایک راہ بتاتا ہوں، تم کل اس کے بیٹے کو لے کر کے فلاں جگہ پر، کوئی جگہ بتایا آپ نے کہ وہاں پر پہنچ جانا، اس کے بیٹوں کو لے کر کے وہاں پہنچنا۔ تو جب وہاں پہنچو گے تو وہاں پر کچھ کتے آئیں گے، ان میں سے جو سب سے بدبودار اور سب سے برا کتا ہو اس کو تم مخاطب کر کے اس کے بیٹے سے کہنا کہ تم اس کو مخاطب کر کے اور اس سے تم سوال کرو۔ تو وہ شخص بالآخر عجیب و غریب شے تھی لیکن وہ گیا مولا علی کے کہنے کے اوپر، وہاں پر پہنچا تو مولا علی کے فرمان کے مطابق وہاں پر کچھ کتے آئے، سب سے آخر میں بالکل بدبودار اور زشت برا کتا آیا، تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ اس کتے نے کہا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، اس کے 100 دینار مجھ پر ہیں اور فلاں جگہ رکھے ہوں، تم ان کو دے دینا، لیکن ایک بات اور تم سنتے جاؤ جاتے جاتے کہ یاد رکھو صرف علی کا راستہ حق کا راستہ ہے۔ وہ کتا اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتا ہے ہم نے دنیا میں علی کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کیا جس کا نتیجہ ہم یہ بھگت رہے ہیں، لہٰذا تم خود بھی اس بات کو مجھ سے سن لو اور لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر علی کا دامن چھوڑو گے تو تمہاری عاقبت برباد ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ جناب سلمان آتے ہیں، جناب سلمان فارسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، دل نہیں لگ رہا ہے کسی چیز میں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری چشم برزخی کھول دیتا ہوں اور تم قبرستان میں جا کر کسی مردے سے بات کرو تاکہ تمہارا دل کچھ ہلکا ہو جائے، تو وہاں کی بھی کچھ خبریں مل جائیں۔ جناب سلمان جاتے ہیں وہاں پر، ایک قبر کے پاس جا کر کے اس کو مخاطب کرتے ہیں کہ تم اپنا حال کچھ مجھے سناؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میری روح قبض ہوئی اور مجھے نہلانے کے لیے تخت کے اوپر لٹایا گیا تو ایسا لگا جیسے کسی آتش کے آگ کے تخت کے اوپر لٹا دیا گیا ہو، اور جب غسل دینے کے لیے میرے پر پانی ڈالا گیا تو ایسا لگا جیسے آگ میرے اوپر کوئی ڈال رہا ہے، اور جب مجھے قبر کے سپرد کیا گیا تو ایسا لگا جیسے کہ 7ویں آسمان سے مجھے زمین کے اوپر پھینک دیا ہو۔ اور یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ بغض علی کا نتیجہ ہے۔ رسول اکرم کی معروف حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی عبادتیں کرتا رہے، پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے اور طواف میں زندگی گزار دے اور خانہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا جائے، لیکن اگر حب علی نہیں ہے، حب اہل بیت نہیں، تو اس کے تمام اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جو اپنے خصما ہیں، جو تمہارے طلبگار ہیں، ان کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا۔ اگر راضی کر دیا تو پھر یہ ہدیہ ہوا، پہلا ہدیہ جناب اسرائیل کا۔ دوسرا ہدیہ کیا ہے؟ وقضاء الفوائد، جو تمہاری قضا رہ گئی ہیں، جو چیزیں فوت ہو گئی ہیں ان کو قضا کرو، ان کو ادا کرو، ان کو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، روزے رہ گئے ہیں، خمس رہ گیا ہے، کوئی مالی حق ہے، کوئی عبادی حق ہے، اس کو پورا کر کے جاؤ۔ جب تک جو فوائد ہیں ان کو تم ادا نہیں کرو گے اس وقت تک تم موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ وشوق الی اللہ، اور اللہ کی طرف شوق ہو انسان کو، اللہ کی طرف شوق ہو۔
اور اس کے بعد پھر وَتَّمَنَّى لِلْمَوْتِ، یہ ایک الگ ایک شے ہے جس کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے، مجھے اس میں نہیں جانا ہے۔ بہت سارے چیزیں اس سلسلے میں علماء نے نقل کی ہیں، لیکن چونکہ نہ تو وقت اتنا ہے اور نہ میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو بیان کر سکوں، بس فہرست وار تاکہ ایک بات مکمل ہو جائے اور ثواب حاصل کر لیں حدیث کو پڑھنے کا اور سننے کا، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وَهَدِيَّةُ الْقَبْرِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاء، قبر کی بھی جو ہدیہ ہیں وہ بھی 4 چیزیں ہیں۔ ترک النمیمہ، چغل خوری سے پرہیز کرے انسان۔ ہم عام طور سے جب یہ چغل خوری کی صفت کو بیان کرتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن خواتین کی طرف جاتا ہے کہ جہاں 4 خواتین بیٹھ گئی وہاں پر ایک دوسرے کی چغلی ہوتی ہے اور غیبت ہوتی ہے، لیکن اگر ہم خود اپنی محفلوں کا جائزہ لیں تو پھر ہم کو خود معلوم ہو جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں۔ لہٰذا قبر کا ہدیہ کیا ہے؟ ترک النمیمہ واستبراءہ من البول۔ اس سے مراد ظاہراً علماء یہ لیتے ہیں کہ انسان اپنی پاکیزگی کا خیال رکھے، اپنی طہارت کا خاص خیال رکھے۔ وقراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت کرے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت میں کیا وصیت کی تھی مولا علی کو کہ علی میری قبر پہ آ کر تلاوت قرآن کرنا، اس لیے کہ مجھے تلاوت قرآن سے بہت محبت ہے۔ تو بی بی زہرا کے چاہنے والوں کا، علی کے چاہنے والوں کا فریضہ کیا ہونا چاہیے؟ حالانکہ میں یہ تمام چیزیں اپنے لیے بیان کر رہا ہوں، میرے اندر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی۔ رہبر معظم کے بارے میں آپ لوگ سب بہتر جانتے ہیں۔ جب ان سے کسی نے کہا تلاوت قرآن کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ ابھی چونکہ میری مصروفیت زیادہ ہیں، میں قرآن کے لیے زیادہ وقت نہیں دے پاتا ہوں، تو کبھی کبھی 10 دن لگ جاتے ہیں مجھے قرآن ختم کرنے میں۔ صرف کہہ ہی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وصلاۃ اللیل، نماز شب پڑھو اگر تم کو قبر کا ہدیہ آمادہ کرنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہدیۃ منکر و نکیر اربعۃ اشیاء، منکر اور نکیر کے ہدیے بھی 4 چیزیں ہیں۔ صدق اللسان، سچ بولنا، و ترک الغیبہ، غیبت کو ترک کرنا۔ غیبت ایسی شے ہے کہ جو انسان کے نیک اعمال کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ وقول الحق، حق بات کہنا، چاہے وہ اپنے فائدے میں ہو یا اپنے نقصان میں ہو۔ ذرا سا کہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارا فائدہ ہے تو پھر وہاں پر حق کو ناحق کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ والتواضع لکل حال، ہر حالت میں تواضع رکھنا۔ تکبر صرف اور صرف کبریائی اللہ کے لیے ہے، اللہ کو کسی کا تکبر قابل قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اگر تکبر کرے گا تو تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ بڑے بڑے کبریا جو اپنے آپ کو کبریائی کا دعویٰ کرتے تھے، جو انا ربکم اعلیٰ کا دعویٰ کرتے تھے، وہ قارون جو کہ اپنی دولت کے اوپر اتنا ناز کرتا تھا کہ یہ تو مجھے اپنے علم کے بنا پر دیا گیا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس مال ہے، دولت ہے، میرے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے۔ خدا نے غرق کر دیا اس کو، زمین کے اندر دھسا دیا اس کے مال کے ساتھ۔ فرعون ایسا غرق ہوا کہ لوگوں کے لیے عبرت ہو گیا۔ نمرود ایک مچھر کا شکار ہو گیا۔ لیکن ذرا سا کسی کے پاس مال آیا، ذرا سی دولت آئی، ذرا سا علم آیا، پھر ہم کسی کو سیٹھتے نہیں ہیں، پھر ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم بھی اپنی قدرت کے مطابق جتنی ہمارے پاس طاقت ہے، جتنی ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کے مطابق ہم بھی انا ربکم اعلیٰ کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ والتواضع لکل حال، خدا کہتا ہے کہ تم کس گمان میں ہو؟ آخر تم کیوں اس زمین کے اوپر اکڑ کے چلتے ہو؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ زمین کو تم پھاڑ دو گے یا پہاڑ کی طرح تم لوگ طویل ہو جاؤ گے؟ اگر ہو بھی جاؤ تو کیا کر لو گے؟ جیسے ہر حالت میں تواضع۔ وہدیۃ المیزان اربعۃ اشیاء، میزان کا بھی جو ہدیہ ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ کظم الغیظ، غصے کو برداشت کرنا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور تمام چیزوں کے بارے میں آپ لوگ خود نہ معلوم کتنی تقریریں کر چکے ہوں گے۔
وورع صادق، سچی پرہیزگاری. یہ تو کتنے لوگ ہیں جو پرہیزگاری کا دعویٰ کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں، لیکن سچی پرہیزگاری. والمشی الی الجماعات، جماعت کی طرف چلنا، یعنی نماز جماعت کے لیے جانا. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ طلباء کے اندر کتنا اس کے اندر شوق پایا جاتا ہے جماعت میں جانے کا. والتداعی الی المغفرات، اور ان چیزوں کی طرف جانا جہاں پر انسان کی مغفرت کا، جہاں پر انسان کو گمان ہو. کسی بھی نیک کام کو انسان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ایک صاحب ہمیشہ نماز جماعت میں صف اول میں کھڑے ہوتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ بڑا اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں بھائی، آپ صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں تم چاہے کچھ بھی گمان کرو، لیکن میں نے حدیث سنی ہے کہ نماز جماعت میں صف اول میں کھڑا ہونا ایسا ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کرنا. میرا دامن خالی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ حاصل کروں، اس لیے میں آگے کھڑا ہوتا ہوں، چاہے کوئی کچھ بھی گمان کرے. اس طرح بھی لوگ سوچتے ہیں. والتداعی الی المغفرات، یعنی جہاں پر بھی انسان کو یہ گمان ہو رہا ہے کہ یہاں سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے، کچھ مغفرت حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہمارا دامن گناہوں سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ کچھ اس کا تصور نہیں کر سکتے، تو اس کے مقابل میں کچھ کرنا چاہیے انسان کو. اب یہ گفتگو بہت طولانی ہو جائے گی، میں اس کو خلاصہ کرتے ہوئے صرف آخر میں آتا ہوں چونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے. باقی آپ لوگ انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے اور میری بھی رہنمائی کریں گے، ہدایت کریں گے. ایک رسول اکرم کا جو ہدیہ اس کو بیان کر کے میں ربط مسائل کی طرف آتا ہوں، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا اور یہاں پر بھی مجھے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. وحدیۃ النبی، نبی اکرم کا ہدیہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہدیہ ہے محبت، رسول اکرم کی محبت. اگر چاہتے ہو کہ قبر میں تم کو سکون ملے اور موت کی تمنا کرو، تم کو چاہیے کہ رسول اکرم سے محبت کرو. والاقتداء بسنتہ، اور ان کی سنت کی اقتداء، رسول اکرم کی پیروی. ومحبت اہل بیتہ، ان کی اہل بیت سے محبت. اہل بیت علیہم السلام اللہ کے نمائندے ہیں. جس طریقے سے خدا کا یہ دعویٰ ہے اور خدا یہ کہتا ہے کہ تم ایک قدم میرے لیے بڑھاؤ تو میں 100 قدم بڑھانے کے لیے تیار ہوں، اہل بیت علیہم السلام بھی ایسے ہی ہیں. اہل بیت علیہم السلام سے اگر کوئی ذرا سی محبت کرے گا تو وہ ایسی محبت کریں گے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. اور روایتیں بھری پڑی ہیں اس سلسلے میں. وہ رمیلہ کی ایک مشہور و معروف روایت ہے، ایک حدیث ہے کہ رمیلہ ایک صحابی ہیں مولا کائنات کے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مریض ہوا اور اس کے بعد پھر جب کچھ سکون ملا، مجھے کچھ افاقہ ہوا تو میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن وہاں پر بھی میری حالت غیر ہو گئی. میں واپس آنے لگا تو مولا علی مجھے ملے اور کہتے ہیں کہ رمیلہ، میں جانتا ہوں کہ تم مریض تھے اور صحت ملی تو تم آئے ہو نماز کے لیے. تو کہتے ہیں کہ مولا یہ تو میں نے کسی سے بھی نہیں کہا ہے، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے چاہنے والے ہیں جہاں کہیں پر بھی ہیں، ہم ان کی ساری خبر رکھتے ہیں. اگر وہ مریض ہوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اور جب وہ دعا کہتے ہیں تو ہم ان کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں. اور اگر دعا نہیں کرتے تب ہم خود سے دعا کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے رمیلہ، یہ پوری حدیث ہے طولانی، وہ کہتا ہے کہ مولا وہ لوگ جو ابھی آئے نہیں ہیں اس دنیا میں یا گزر چکے ہیں یا دور دراز علاقوں میں، تو آپ نے فرمایا کہ یا رمیلہ، کوئی بھی مومن ہو، چاہے وہ ابھی اس دنیا میں آ چکا ہو یا آنے والا ہو، اور مشرق و مغرب میں کہیں پر بھی ہو، ہمارے پاس ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے اور جو دور ہے اس میں کوئی ہم فرق کریں، ایسا کچھ نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام، روایت میں ہے بی بی زہرا سلام اللہ کے بارے میں کہ جب عرش الہی
کے سامنے آئیں گی وہ قیامت میں تو کہیں گی کہ یا اللہ پہلے میرے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کر. محبت اہل بیت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنہا چیز مانگی ہے اپنی امت سے وہ یہی مانگی ہے, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. میرے جو اہل قربا ہیں ان سے محبت کرو, ان سے مودت کرو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کیسی محبت کی اہل بیت رسول سے. چونکہ ایک خاتون کی اصال ثواب کی مجلس ہے, بی بی زہرا سلام اللہ علیہا, جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جو فاطمہ سے کو خوش رکھے گا اس نے گویا مجھے خوش رکھا, جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے گویا مجھے غضبناک کیا. فاطمہ کی رضا میں میری رضا ہے. اتنی زیادہ تاکید کی. ایک طولانی مدت تک رسول اکرم نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آ کر کے بلند آواز میں کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, نبوت کے اہل بیت تم پر میرا سلام ہو. اتنی زیادہ تاکید رسول اکرم نے فرمایا بی بی زہرا سے محبت کے لیے, اور یہاں پر بھی ہدیہ قرار دیا گیا ہے موت کے لیے, آمادگی موت کے لیے, کہ تم اہل بیت سے محبت کرو. لیکن یہی وہ دروازہ ہے. ہم جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جب اذن دخول پڑھتے ہیں تو وہاں پر جملہ ہے اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک. خدایا میں تیرے نبی کے جو ابواب ہیں ان میں سے ایک باب کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنی, اور تو نے منع کیا ہے کہ اس دروازے میں بغیر اجازت کے داخل مت ہونا. فقلت یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. صاحبان ایمان دیکھو, انبیاء کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو جانا جب تک اجازت نہ مل جائے. کتنی تاکید چاہیے اور انسان کو. لیکن ابھی 3 دن صرف گزرے ہیں رسول اکرم کی وفات کو, صرف 3 دن. آواز آتی ہے کہ ابو الحسن کو نکال دو ورنہ میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ کسی نے کہا, ظاہراً بی بی زہرا نے کہا یا کسی اور نے کہا, مختلف روایتیں ہیں کہ تم کو پتہ ہے اس گھر میں حسن و حسین ہیں. کہا وَإِن, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد گھر سے آگ کی لپٹیں بلند ہونے لگی. اور اس ملعون نے خود اعتراف کیا ہے, اس نے معاویہ کو خط لکھا جو طبری میں بھی موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میں دروازے میں داخل ہونے لگا تو میں نے احساس کیا کہ فاطمہ دروازے کے پیچھے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے اتنی زور سے دروازے کو دھکا دیا کہ میں نے خود پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی. جزاکم ربکم خیر الجزا. کہتا مجھے خود پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز ہوئی. لیکن جیسے ہی بی بی زہرا نے دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے لے جایا جا رہا ہے, اپنا درد بھول گئی, باہر نکل آئی, آواز یہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی. ارے قربان جائے بی بی, ارے آپ کی عفت کے قربان جائیں, لیکن ذرا میدان کربلا میں آ جائیے. ارے یہی آپ کی بیٹیاں ہیں, نہ چادر ہے نہ مقنا ہے, اور کوفے میں داخل کیا جا رہا ہے تو آواز دی جا رہی ہے کیا ہو تماشا دیکھنے والوں, تماشا دیکھو, یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا. لو عزیزو, بی بی زہرا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی آج ان مصیبتوں کا سامنا ہے. اپنا حق مانگنے کے لیے نبی کی مسجد میں جا رہی ہیں. ارے اصحاب کا جھرمٹ ہے, اصحاب کا مجمع ہے, وہ لوگ پہچانتے ہیں کہ بی بی زہرا کی عظمت کیا ہے. جہاں پر رسول اکرم جاتے ہیں تو اجازت دیتے ہیں کہ اے فاطمہ کیا اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں؟ فرماتی ہے کہ اے رسول اللہ یہ تو آپ کا گھر ہے, میں آپ کی کنیز ہوں, آپ داخل ہو جائیے. آج اسی بی بی کو اپنے گھر سے نکل کے اپنا حق مانگنے کے لیے ارے مسجد میں جانا پڑ رہا ہے. لیکن کس شان سے جا رہی ہیں بی بی زہرا. ارے خواتین کا جھرمٹ ہے, خواتین نے بی بی زہرا کو اپنے جھرمٹ پہ لیا ہوا ہے, اور جب مسجد میں داخل
داخل ہوئی تو وہاں پر اصحاب ہیں، تو اصحاب اور بی بی زہرا کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیا۔ بی بی زہرا نے ایک آہ کھینچی اور ایسی آہ کھینچی کہ گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ میں کہوں گا اے بی بی زہرا، بڑا سخت مرحلہ تھا، ارے آپ کو مسجد میں جانا پڑا، آپ کو اصحاب کے جھرمٹ میں جانا پڑا، لیکن ذرا شام کے دربار میں آئیے، ارے شرابیوں کا مجمع ہے۔ خود بی بی زینب فرماتی ہیں کہ وہاں پر ظالم ارے ہماری طرف اشارہ کر کر کے فرما رہے تھے، دیکھو یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِذَمِّ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعظمتك يا الله 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 يا الله۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سے اس مختصر ذکر کو قبول فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو موت کے لیے آمادہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو ماہ رمضان میں اس طریقے سے وارد ہونے کی توفیق دے کہ ہمارا دامن گناہوں سے دور ہو۔ خدایا جو ہمارے باقی ماندہ گناہ ہیں اس کو ماہ رمضان کی برکت سے معاف فرما۔ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جس مرحومہ کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے اس کے درجات کو بلند فرما، ان کے بچوں کو صبر جمیل اور اجر عظیل عنایت فرما، پسماندگان کو صبر عنایت فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کو، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اپنے امام کے حقیقی چاہنے والوں میں سے قرار دے۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب آپ کا ظہور تو ہم کو اس لائق بنا کہ امام ہم کو خود دعوت دے سکیں، ہم امام کے پرچم کے تلے جنگ کر کے شہادت کی سعادت حاصل کر سکیں۔ ایک مرتبہ آخر میں پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ بطول بنت اقبال حیدر صاحب کی روح کو ارسال فرمائیں۔